آج کل لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، معمولی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے خاص طور سے شوہروں کو غصہ آتا ہے، بعض مرتبہ ریورس کرنٹ بھی ہوتا ہے، خواتین اور بیویوں کو بھی غصہ آتا ہے۔ تو اب ایک حدیث سن لیجئے، غصہ پی جائیے، جون سی حور چاہیے لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنا غصہ اتارنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی ضبط کرتا ہے، اللہ تعالی اس کا دل امن و امان سے پر کر دیتا ہے۔ جو شخص باوجود موجود ہونے کے شہرت کے کپڑے کو تواضع کر کے چھوڑ دے، اسے اللہ تعالی کرامت اور عزت کا جوڑا قیامت کے دن پہنائے گا، اور جو کسی کا سر چھپائے اللہ تعالی اسے قیامت کے دن بادشاہت کا تاج پہنائے گا۔ یہ حدیث بکھرے موتی جلد 4 صفحہ 145 پر ہے، اوپر کی کتابوں میں ابو داؤد میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص باوجود قدرت کے اپنا غصہ ضبط کر لے، اسے اللہ تعالی تمام مخلوق کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ یہ جنت ہے، سامنے دکھ رہی ہے، جون سی لڑکی تجھے پسند ہو پسند کر لے، اس سے شادی کر لے۔ اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے پسند کر لے۔ یہ روایت بھی بکھرے موتی جلد 4 صفحہ 145 پر ہے، تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 458 پر ہے۔ اس لیے غصہ پی جائیے۔ کبھی کوئی بھی چیز ایسی ہو گھر کے اندر تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے گھر سے باہر نکل جائے، عورت جو ہے یہ خاموش ہو جائے۔ خاموش ہونے سے کئی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبت کا تذکرہ کرنے سے مصیبت بڑھتی رہتی ہے۔ غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، آپ درود شریف پڑھ لیجئے، پانی پی لیجئے۔ بہت غصہ آئے تو غسل کر لیجئے اور خاموش ہو جائیے۔ بس 5 منٹ کا کام ہے، 5 منٹ خاموش رہیں گے تو گھر آباد رہے گا۔ اور جہاں آپ نے بولنا شروع کیا، بیوی نے بولنا شروع کیا، بات بڑھتے بڑھتے جو ہے پھر معاملہ آخر تک پہنچتا ہے اور پورا گھر اجڑ جاتا ہے، بچے بھی اجڑ جاتے ہیں، بچیاں اجڑ جاتی ہیں۔ اس لیے غصے سے اپنے آپ کو بچائیے، یہ شیطان کی رگوں میں سے ایک رگ ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ غصہ تو آتا ہے آدمی کو، غصہ آنا یہ کمال نہیں ہے، غصے کو پی لینا یہ کمال ہے۔ اللہ تعالی ہر فرد امت کو غصہ پینے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ اے اللہ مجھے پاک صاف روزی دے اور مجھے اپنے دین کے کام کے لیے قبول کر، اچھے کاموں کے لیے قبول کر۔ یہ دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی۔ یہ دعا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ گاہے گاہے پڑھتے رہیے اسے، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يسعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، اللهم لك الشكر شكرا شكرا. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا